بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب نے آزاد کشمیر کے ایک انتخابی جلسہ پہ تقریر کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور مدینہ کی ریاستوں کے اصولوں پر چلیں گے تو ہم ایک عظیم قوم بنیں گے۔ دوستو، آج محترم وزیر اعظم نے ایک بار پھر مدینہ کی ریاست کا نام استعمال کرتے ہوئے عوام کے جذبات کو چھالنے کی کوشش کی۔ دوستو، آپ سب کے سامنے ہے، آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ صرف 2014 کے دھرنے سے لے کر 2018 کے الیکشن تک کے عرصے کے بیانات لیں۔ کیا اس دھرنے سے لے کر 2018 کے الیکشن تک کہ ہمارے بہت ہی محترم پرائم منسٹر ریاست مدینہ کے کسی اصول کے مطابق بھی چلتے ہوں، پھر بھی بات ماننے والی ہے؟ اور ہر وزیر اعظم نے پاکستان کے عوام سے مذہب کے نام پر کھیلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، کئی اس میں کامیاب بھی ہو جاتے، کئی ناکام و نامراد بھی ہوتے۔ سب سے پہلے صدر اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے مذہب کو سیاست کے اندر گرا، مگر اس سے پیشتر 1952-53 میں پنجاب کے چیف منسٹر ممتاز دلتانہ نے بھی اس وقت حکومت کے ساتھ اور سیاست میں مولویوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت سے لے کر بھٹو کے دور حکومت تک اور اس کے بعد مرد حق، مرد مومن ضیاء الحق آیا، اس نے مولویوں کو اور مذہب کو اپنی چھتر چھاؤں بنائی۔ دوستو، وہ بھی شریعت کے مطابق ہی چلنے کی کوشش کرتا رہا اور عوام کو چلانے کی کوشش کرتا رہا۔ دوستو، اس کے بعد پھر اس کا روحانی بیٹا آیا جس نے شریعت بل نافذ کرنے کی کوشش کی اور خود میر المومنین بننے کو تیار تھا، مگر خدا کی ایک ایسی لاٹھی چلی، وہ اس وقت سے اس وقت تک دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور ضیاء کی قبروں تک ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ دوستو، جس نے بھی مذہب کو سیاست میں یا عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، اس کا اللہ تعالیٰ نے وہ بیڑا کرک کیا، وہ ذلیل و رسوا کیا، وہ آج تک آپ بھی دیکھتے رہیں۔ دوستو، یہ پرائم منسٹر 2018 الیکشن کے بعد جب اس کا فیصلہ ہوا اب یہ عمران خان پرائم منسٹر ہوگا، اور آپ سب کو بھی پتہ ہے اور خان صاحب کو بھی پتہ ہے وہ کیسے منسٹر پاکستان بنے، اور منسٹر پاکستان بننے کے بعد دوستو ان کے بیانات وہ کیا سچائی پہ مبنی تھے، کیا ریاست مدینہ کے عین مطابق تھے؟ آپ 2014 دھرنے سے لے کر 18 تک، اس کے بعد اب تک بیانات، ٹھیک ہے خان صاحب
अपने आप को सच्चे समझते होंगे, रियासत मदीना के मुताबिक समझते होंगे, मगर हमारी नज़र में वो एक झूठे आदमी और झूठों के सरदार और मुनाफिक आज़म है। दोस्तों, जब तक प्रिंट मीडिया रहा उस वक़्त तक लोगों के कौल फेल और तज़ाद छुपता रहा। जब से अल्लाह ताला ने ये सोशल मीडिया और टीवी चैनल खोले और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आज तक जो भी आदमी बोलता, उसके एक एक लफ्ज़, उसकी आँखें, उसके होंठ, उसके ज़बान, उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज वो कैद हो जाते हैं। वो ये तो हमने भी पढ़ा हुआ है, जब यौम हिसाब का दिन होगा और उस वक़्त अल्लाह ताला जब हिसाब व किताब लेगा, आपकी ज़बान, आपकी आँखें, हत्ता के जिस्म का एक एक लूँ आपके खिलाफ गवाही में बोलेगा या हक में बोलेगा। मगर दोस्तों, वो तो हमने भी मरने के बाद देखना है। ये हमने अपनी ज़िंदगी में देख लिया, जो सोशल मीडिया और उसके बाद जो बयानात आप ये देख लें, 2014 से लेकर सिविल नाफरमानी से लेकर टीवी कब्जे तक, टीवी चैनल पर सुप्रीम कोर्ट हमला, पुलिस स्टेशन पर हमला और पुलिस एसपी के ऊपर डंडों के साथ हमलावर होना और प्राइम मिनिस्टर पर हमला होना। दोस्तों, उस इन हरकत से लेकर आज तक आप देख लें, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब अपने हर झूठ को झूठ टर्म कहकर सच में तब्दील करते रहे। दोस्तों, ये भी हमने एक वक्त देखना था। ये यूं ही रियासत मदीना को बदनाम नहीं करते, ये भी एक इनकी सोची समझी स्कीम है। ठीक है, आज से 20 साल 25 साल पहले की बात हो, फिर समझ में आती है, वो नासमझी में हुई। अब आदमी 60 और 80 के दरमियान में आज से 5 साल 6 साल पहले जो एक प्लानिंग के ज़रिए झूठ बोलता रहा, जो बयान देता रहा और ठीक 4 साल बाद उन बयानात से मुकर जाना और उनके अपने हिसाब से दीन के मुताबिक झूठ को सच साबित करना, ये इनकी खसूसियत है। हालांकि ये हज़रत पीर साहिबा साहब के मरीद हैं, उनका भी कुछ असर होना चाहिए। फिर ये कहते हैं, मैं चाहता हूँ आपके चाहने या ना चाहने से ये क्या हो सकता है। आप ये कह सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ या कर सकता हूँ कि पाकिस्तानी सबस पासपोर्ट लेकर जब भी दुनिया में जाएं और लोग देखा करें, वो देखो पाकिस्तानी आ रहा है, अरे पासपोर्ट पर आ रहा है। दोस्तों, ये तो भी वक्त आना है। हम तो जो वक्त आया हुआ है उसके मुताबिक आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। दुनिया के किसी एयरपोर्ट पर भी चले जाएं, जो भी रेड एरिया होगा, उधर जो लोग खड़े होंगे, बाकी लोग कह रहेंगे, वो देखो सबस पासपोर्ट वाला पाकिस्तानी आ रहा है और उधर आकर खड़ा हो रहा है। ये खान साहब का भी ये बात करने से पहले पूरी हो चुकी है। दोस्तों, ये एक अजीम कौम बने। दोस्तों, ठीक है, अजीम कौम बनने के लिए बढ़िया कुर्बानियाँ दी जा सकती हैं। इनकी पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानियाँ हैं। ये कहते हैं, मैं 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, वो लेकर आया। दोस्तों, उस वक़्त अल्लाह का फजल ना होता, खान साहब की क्या हिम्मत या जुर्रत या हैसियत, वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते। उस वक़्त भी अल्लाह का फजल था। और फिर उसके बाद ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, भाई करप्शन को मैं नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, इनके आप ऊपर फॉरेन फंडिंग केस हुए हैं, उसमें से 5 काउंटों या 6 काउंटों से 2 अरब तकरीबन 2 अरब 2.5 अरब का जो हेरा फेरी है, वो उनका साफ किताब नहीं मिल रहा। ये आप कहाँ से कहते हैं भी करप्शन नहीं। जिस आदमी ने एक जवानी से लेकर आज तक कोई एक पत्ता तोड़ कर मेहनत ना की हो
اور اس کی جیبیں بھری ہوں اور اس کے اخراجات کون پورے کرتا ہے، یہ بھی سوچیں۔ یہ قوم کو بھی ایک ٹیڑھی طرف لے کر جا رہے ہیں دوستو۔ اور ان کے تکبر کی دیکھو، جب یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کرونا سے بچایا، اور ساتھ ہی ان کے تکبرانہ رویے کی وجہ سے، لہجے کی وجہ سے، ساتھ ہی وہ کہتے ہیں وہ دیکھو ساتھ والے ملک میں کرونا نے تباہی مچا دی، لوگ لاکھوں کی تعداد میں مار گئے، اور لاکھوں غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے۔ دوستو، جب بھی کوئی آدمی تکبر کے ساتھ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس تکبر پسند نہیں آتا، کیونکہ وہ جو لوگ مرے ہیں وہ بھی ایک انسان ہیں۔ ایک انسانیت کے خاطر یہ آپ کوشش کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، وہ بھی ایک انسان ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے حالات دیکھ لیں۔ محترم وزیر اعظم صاحب، پاکستان میں آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، آپ کے ٹیکسز کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں کتنے کروڑ انسان اور عوام غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے۔ دوستو، یہ بھی ایک سیاسی بیان آپ کہہ سکتے ہیں، مگر حقیقت پہ مبنی بیان نہیں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں جو قوم بھی مانگ کر گزارا کرتی ہے اس کی ملک میں عزت نہیں ہوتی، اور جو دوسروں کی جنگوں میں شامل ہوتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ دوستو، جب یہ پرائم منسٹر بنے، جب بھی کسی چیز سے ملک سے بھیک مانگنی، اور جب بھی کوئی ایک پرنس نے آنا یا کوئی اور کنگ نے آنا، ان کے ڈرائیور بن کر ان کی خدمت کر کے قرض لینا، اور پھر تیل بھی دار پہ لینا، دوستو، پھر عالمی بینک کے ترلے کرنا، IMF کے آگے پیچھے دوڑنا۔ لوگوں، عوام کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے یہ وہ پرائم منسٹر ہے جو کہتا ہے میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا۔ دوستو، یہ بھی ایک ان کا ڈبل رویہ، یہ بھی جھوٹ کو سچ کی طرف لے کر جانے والے۔ اور پھر یہ وہ پرائم منسٹر جو عید الفطر کے اوپر سعودی عرب میں دورے کے درمیان فطرانے کے گرد، اور جو عطیات، جو صدقات، جو فطرانہ وہ پاکستانی عوام کے لیے اکٹھا کرتا ہو، اس سے پاکستانی عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ دوستو، پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو سچ بولتا ہے اور جو انصاف کرتا ہے۔ دوستو، پاکستان میں ایک لیڈر کو کہتا مانتا ہوں، اس کو سارے ہی مانتے ہیں، وہ ہے محمد علی جناح، قائد اعظم۔ دوستو، اس کے پیچھے یہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے میں سچ بولتا ہوں۔ دوستو، میں عوام سے گزارش کرتا ہوں اور تمام سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں، اس آدمی کا کردار دیکھیں۔ میں لمبا پیچھے نہیں جاتا، اس وقت کہہ سکتے ہیں یہ چوروں کتب بننے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ابھی یہ 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ وقت آدمی کو اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس میں بھی ایک دن کے بعد دوسرے دن میں جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا، اور جھوٹ پر جھوٹ بولتا، اور جھوٹ کو سچ میں ثابت کرتا۔ دوستو، یہ کردار کسی اور پرائم منسٹر کے حصے میں نہیں آیا جو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں یو ٹرن کا خطاب دیتا۔ دوستو، پھر اس نے اپنے طوطے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ صبح شام TV اسٹیشن پر پریس کانفرنس میں آتے ہیں، ان کو ولی اللہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کو نہ جھوٹا آدمی پسند ہے نہ منافق پسند ہے۔ مجھے یہ بتائیے، ریاست مدینہ میں اگر یہ کھڑے ہو کر سال یا ہفتہ پہلے ایک بیان دے کر دوسرا بیان اس کے مخالف دیتا، کیا اس کو ریاست مدینہ معاف کرتی؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، یہ پرائم منسٹر عمران خان کا
ایک کردار ہے۔ یہ سارے سیاسی جھوٹ بولتے ہیں، سیاسی اسکینڈل بناتے ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا آج کی ان کی تقریر کے جواب میں ہمارا تجزیہ۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اظہار خیال کریں۔ ساتھ ہی ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں، جانے سے پیشتر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔